الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جب ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا اور وہ اصرار نہیں کرتے اس کام پر جو ان سے ہو گیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے، باغات ہیں جس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور اچھا ہے کام کرنے والوں کا اجر. یہ سورہ آل عمران کی 134 سے لے کر 35 دو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو اللہ کے بندے ہیں متقین ان کی چند نشانیاں ذکر کی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، تنگی ہو یا کشادگی ہو، اور اسی طرح راحت ہو یا تنگی ہو، اللہ کے راستے میں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں جہاں غصے پینے کا حق ہے، اور اسی طرح والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. آگے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کبیرہ گناہ فاحشہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے یا او ظلم انفسہم یا ان سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، ذکر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کو ذکر کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو جائے اس لیے کہ کل بنی آدم خطاؤون کہ ہر بنی آدم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. بنی آدم انسان کا معنی ہی نسیان سے نکلا ہے، خطا کا مطلق. صرف انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب کہ ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ہم جو ہیں کہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان سے جو اللہ کے بندے ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقین ہے، اور ان سے جب گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، پھر اس کی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ولم یصروا وہ کبیرہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. تو کہاں نے لکھا ہے کہ ایک صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ کرتے کرتے وہ ایک دن کبیرہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کبیرہ گناہ کی عادت پڑ جائے، ہم کرتا رہے ایک دن جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے. کفر تک، مثال کے طور پر نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا، روزہ چھوڑنا، اور اس طرح جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا کسی کو، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر ایک مرتبہ ہوا نماز چھوڑی، فوراً توبہ کر لی، نماز ادا کر کے فوراً توبہ کر لی، اللہ رب العزت اس گناہ سے اس کی جان چھڑا دیں گے. ایک نہ ایک دن اس کی عادت چھوٹ جائے گی. اگر عادت ہے، عادت کرتا رہتا ہے، ایک دن آئے گا وہ بالکل نماز سے غافل ہو جائے گا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ دبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اللہ رب العزت اس دبے کو صاف کر دیتے ہیں. اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرتا رہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے.
اب جس کو قرآن کریم میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے یا ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا اور گناہوں میں بھاگ کے جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل سیاہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتلایا، اور اس آیت میں بھی اللہ رب نے یہی فرمایا کہ گناہ پر اصرار نہ کرو۔ گناہ ہو گیا اس فوراً توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد کیونکہ توبہ ہوتی اس وقت جب آدمی کا پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور توبہ کی اصرار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا گناہ، مثال کے طور پر نماز چھوڑی، پھر نماز چھوڑنے کی عادت بنا لی اس نے، اسی طرح جھوٹ بولنے کی عادت بنا لی، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا نہیں کی ایک مرتبہ، یا روزہ چھوڑا، روزہ چھوڑتا ایک دن ایسے آئے گا اس کی عادت بن جائے گی، اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا۔ اب جب وہ کام کرے گا اس کے جسم کہے گا تو کیا کام کر رہا ہے، اجنبی کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز کی عادت پڑ جائے گی، پھر اگر نماز نہ پڑھیں گے پھر جو ہے وہ ہمارے جسم خود بتائے گا کہ تم نے کوئی نہ کوئی کام چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز نہ پڑھیں ہمیں نیند نہیں آتی، عشاء کی کیونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی طرف لگاؤ، حالانکہ وہ بچہ بالغ نہیں ہے، بالغ ہوتا ہے تقریباً جا کر 12-13 سال کے بعد۔ جب وہ 12-13 سال تک پہنچ جائے گا اس کی عادت بن چکی ہوگی، اب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو خود بخود پتہ چلے گا، اس کو بے چینی لگ جائے گی کہ میں نے کوئی کام چھوڑ دیا۔ اگر عادت نہ بنے تو پھر جب وہ نماز پڑھنے کی طرف آئے اس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے یا قرآن کی تلاوت کرے یا وہ نماز پڑھے، اس کا دل اچاٹ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرمایا کہ وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی عادت نہیں بناتی کسی گناہ کو کرنے کی۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے عادت بنا لی تو پھر یہ ہمیں جو ہے اللہ سے بالکل دور کر دے گا۔ اس لیے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، چھوٹے گناہ، جیسے مثال کے طور پر جاتے جاتے بد نظری ہوگی اچانک، اس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کرنا پھر کبیرہ گناہ، اگر اچانک ہوئی اس کو صغیرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صغیرہ گناہ کچھ تو عبادات سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سے ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو جب ہم وضو کریں گے ہمارے ہاتھوں پہ گناہ چڑھ گئے، اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اپنے نیک بندوں کو یہ دکھا دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب لوگ وضو کرتے تھے ان کو نظر آ جاتا تھا کہ یہ گناہ چڑھ رہے ہیں، یہ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت یہ ہوتا ہے۔ تو بعض جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں بعض تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم وضو کر کے گھر چلے تو ہم سے جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے، چھوٹے گناہ جو ہیں، وہ نماز کے ارادے سے چلے تو وضو کیا گھر سے، اب وہ گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اور بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بھی اس عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حقوق العباد ہے، کسی کا ہم نے حق دینا ہے، اگر ایک سوئی کے برابر بھی دینا، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے، جس لاکھ توبہ کر لو توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح حقوق اللہ میں بھی ہے، مثال کے طور پر آدمی کی نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑنا علیحدہ گناہ ہے، اور اسی طرح نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ علیحدہ گناہ ہے۔ ایک آدمی نے نماز قضا نہیں کی اس کی، بلکہ وہ توبہ کرتا ہے، لاکھ مرتبہ توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ نماز ادا نہ کرے گی جو قضا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی۔ اسی طرح روزہ نہیں رکھا کسی آدمی نے، اب روزہ جب تک روزے کی قضا نہ کرے گا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ چھوڑنا ایک علیحدہ گناہ ہے اور ایک وقت سے تاخیر کا دینا یہ علیحدہ گناہ ہے۔ اگر توبہ کرنی ہے وہ اس چیز پہ کرنی ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ قضا ہو گئی ہے، اب اس کو قبول فرما قضا کر کے، اور اسی طرح حقوق العباد ادا کر کے پھر اللہ رب العزت توبہ کرنے کے باری تعالیٰ مجھ سے یہ اس کے حق میں ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں آپ سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو جب تک ان چیزوں کو ادا نہ کر لے، روزہ نہ رکھ لے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کر لے، اور اسی طرح نماز ادا نہ کر لے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اس کو ادا نہ کر لے۔ اس لیے جب ان دو چیزوں کو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے،
ان کو ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت توبہ کرے، پھر اللہ رب العزت اس کو توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اللہ رب العزت ان لوگوں کی جو اصرار نہیں کرتے، عادت نہیں بناتے گناہوں پر، اللہ رب العزت ان کو بخش دیتے ہیں۔ پھر بخشنے کے بعد اللہ رب العزت ان کے لیے اللہ رب العزت ایک جنت تیار کر رکھی ہے اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے جو اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے ختم ہو جائے۔ فضل